کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. دیکھیں، اللہ پر ایمان لانے کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا ہے. نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اس کا ذکر پہلے ہوا. اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے حمیت بھی ہو، اور حمیت یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کا اور لوگوں کو بھی حکم دیا جائے، عرض کی جائے. جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. حکمران ظاہر ہے آرڈر کے ذریعے کرے گا، باپ اپنے گھر میں حکم کے ذریعے کرے گا، اولاد باپ اور ماں کے سامنے جو ہے وہ عرض کریں گے اور برائی سے روکیں. تو پھر ان کا ایمان لانا جو ہے نا وہ واقعی اس چیز کا پروف ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے. جس میں 3 یہ باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا. دوسری بات کیا ہوئی کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. تو جب کبھی بھی برائی دیکھے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ریفرنس سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا. اور یہ اس امت کا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ تمام پیغمبروں کی امتوں سے بہتر ہے. ویسے پبلک کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اس لیے ہمارا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ کر ہے. یہ آدھا سچ ہے. پورا سچ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک انبیاء کا سلسلہ بین ہو چکا ہے، تو نبیوں والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ٹرانسفر ہو گیا. تو جب اس امت نے نبیوں والا کام کرنا ہے تو ان کا سٹیٹس اگلے انبیاء کی امتوں سے بڑھ گیا. ویسے اگلے انبیاء کی امتیں بھی نیکی کا کام کرتی تھیں، لیکن ان کی رسپانسبلٹی اس لیول کی نہیں تھی جو ہماری امت پہ آئی ہے. کیوں؟ اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کی طرف آتے تھے. تو قرآن میں ہے نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مخالفت پہ جو طاغوت کھڑے ہیں ان کی نفی کرو. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت نہیں گزری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. لیکن وہ اپنے قوم قبیلے علاقے کے لیے ہوتے تھے، پوری انسانیت کے لیے وہ پیغمبر نہیں ہوتے تھے. پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی پیغمبر ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں سارے جہان والوں کے لیے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. قرآن تو نہیں ہے نصیحت. اور یہ آیت رسول اللہ کی طرف بھی لوٹتی ہے کہ رسول اللہ تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے. تو چونکہ سارے کے لیے ہے تو آپ تو ظاہر دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں. ہم لوگوں تک بات پہنچانا امت کی ذمہ داری ہے اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں تک بات پہنچانا
ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے میں نے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث، حجۃ الوداع کا خطبہ نبی علیہ السلام کا، یوم النحر کا خطبہ پچھلی کلاس کے اندر کور کیا ہے، میں آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت اگلی امتوں پر بازی لے گئی کہ اس کو نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا ہے، اور وہ نبیوں والا کام اس وجہ سے ٹرانسفر ہوا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس وجہ سے یہ امت افضل ہو گئی اگلی امتوں سے۔ تو ہماری جو افضلیت ہے وہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ ہماری افضلیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ بھی ہیں، اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہم نے تو کوئی نہیں سیدھے راستے پہ آنا۔ نبی علیہ السلام کی نسبت، وہ نسبت جو ہے وہ اس کام کی وجہ سے یہ بڑی نسبت ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسے عربی میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف، حکم دینا معروف نیکی کے کاموں کا، وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکنا منکر سے، انکار کی گئی چیزوں سے، برائی سے۔ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، امر بالمعروف وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، لیکن یہ کام دونوں کرنے والے ہیں۔ امر بالمعروف تو اتنا میٹھا کام ہے کہ وہ آپ کافر کے سامنے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے نہی عن المنکر، جو آپ مسلمان کے سامنے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، یعنی کسی کو برائی سے روکنا۔ اس کی آپ پریکٹیکل مثال دیکھیں، اگر آپ دن کے وقت موٹر بائک کی ہیڈ لائٹ آن کر کے 1 کلومیٹر کا سفر مجھے طے کر کے بتائیں ایسی روڈ پہ جس پہ لوگ چل رہے ہوں، آپ کو 20 لوگ ملیں گے یوں اشارہ کرتے ہوئے، حالانکہ ان کا کیا جا رہا ہے، وہ بیٹری کیا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہونا اس کو، آج کل تو ویسے ہی LED لائٹ ہے، کیا ہو گیا؟ لیکن آپ پوری زندگی وضو غلط کرتے رہے، آپ پوری زندگی نماز غلط طریقے پہ پڑھتے رہے، آپ کو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی بتانے کی ہمت نہیں کرے گا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ آپ کتے کی طرح پڑ جائیں گے اسے۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، اور علماء سے جا کے پوچھتے نہیں ہیں، علماء کے پاس چلے بھی جائیں گے تو بڑی مشکل سے ایسے علماء ملیں گے جو آپ کو صحیح بات بتائیں۔ تو جو ہمارا اصل منصب تھا وہ تو ہم پورا کوئی نہیں کر رہے ہیں، بہرحال صرف نسبت اویل کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی امت ہے جی بڑی، سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ سر امت تو جائے گی، آپ کو کس نے جنت میں بھیج دیا ہے؟ وہ تو جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جائیں گے نا، امت تو کافر بھی ہیں۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے جن تک نبی علیہ السلام کا پیغام ابھی پہنچنا باقی ہے یا آپ نے پہنچانا ہے، جیوز، کرسچنز، ہندو، بدھسٹ۔ اور دوسری ہے امت اجابت، جس نے دعوت قبول کر لی، یعنی ہم جو مسلمان ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، ہم امت اجابت ہیں اور وہ امت دعوت ہے۔ کافر بھی رسول اللہ کی امت میں شامل ہیں، ان تک بھی بات پہنچانی ہے۔ تو امت تو وہ بھی ہیں، اور سر امت تو وہ بھی ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت سے کچھ لوگ لائے جائیں گے میرے حوض کوثر کے اوپر، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی، دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ ایک حدیث بخاری مسلم میں حضور کے کلمہ گو اس زمانے میں جو اصحاب تھے قانوناً ان کے بارے میں ہے، اصحابی اصحابی، حضور کہیں گے میرے تو صحابہ ہیں، تو فرشتے کہیں گے آپ کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ یعنی یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جن کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ پہ نبی علیہ السلام کے غلبے کی وجہ سے بس اسلام قبول کر لیا، بعد میں منکرین زکوٰۃ بن گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے۔ انہی لوگوں کے خلاف سیدنا ابوبکر نے قتال کیا تھا، بخاری میں موجود ہے۔ اور بخاری مسلم میں امتی امتی کی احادیث بھی ہیں، یعنی بعد والے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا پیٹرن چھوڑ دیا ہوگا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو بتایا جائے گا نا کہ انہوں نے تو کام ڈالا ہے آپ کے بعد، تو آپ کے دماغ میں تو یہ ہوگا کہ حضور کہیں گے کہ چلو میری نسبت نالی چھاڑ دے، کام پایا تھے کہ خیر ہے۔ تو لیکن بخاری مسلم میں الفاظ ہے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان کو مجھ سے دور کرو، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ سر رسول اللہ کے لیے تو سب سے اوپر دین ہے، آپ نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کروں، دین اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو قتل ہوتے دیکھا ہے دین کی وجہ سے۔
اللہ نے اپنے پیغمبروں کو لہو لہان ہوتے دیکھا ہے دین کی وجہ سے. دین اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے محبوب ترین بندوں کو تکلیفیں اس دین کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہیں. آپ نے دین کو مذاق سمجھ لیا تو خیر ہے. دین کی وجہ سے انبیاء کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. اللہ نے انبیاء کی تکلیفیں گوارا کر لی ہیں, دین پہ آنچ نہ آئے, اور ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, دین جدھر مرضی جائے. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کتنا فرق ہے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بہت بڑا منصب ہے. اب یہ آیت اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ اسی پہ بولتا رہوں, کیونکہ آپ کی فضیلت میں ہے نا جی. ہمارے بھی تو فضائل آئے ہیں نا, لیکن وہ فضائل ویل کرنا بہت مشکل کام ہے. جو یہ کام کرے گا, اور یہ بھی سمجھ لیں, یہ کام اوبلیگیٹری ہے, آپشنل نہیں ہے. کر لیا تو ٹھیک, نہ کرے تو خیر, یہ نہیں ہے, بلکہ فرض ہے. قرآن میں جنت میں جانے کی 4 شرائط جو بیان ہوئی ہیں, ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی, یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے, وہ گھاٹے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 نشانیاں ہوں گی. زمانہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے, زمانے کو تو موت نہیں آئی ہوئی. زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ کشتی میں بچے, باقی سب غرق ہوئے. اسی زمانے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچیں, پوری قوم لوط تباہ ہوئی. اسی زمانے نے فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. اسی زمانے نے قوم صالح کی بربادی دیکھی. اسی زمانے نے قوم عاد کی تباہی دیکھی. یہ سورج تو وہی ہے, یہ دیکھتا آ رہا ہے. تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ اوورآل زیادہ تر لوگ تباہ ہی ہوئے ہیں انسانیت میں, دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. الا الذین آمنوا, ہاں چند ہیں ایمان والے. وعملوا الصالحات, جو کہ نیک عمل کیا کرتے تھے, یہ کریں گے. وتواصوا بالحق, اور لوگوں کو بھی وصیت کریں گے سچائی کی بات کی. کونے مان کے نہیں بیٹھ جائیں گے, سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے, سچائی اور انصاف کے اوپر قائم ہوں گے. اولو العلم قائما بالقسط کے تحت, چاہے ان کو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے, اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے, وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے, اللہ کے مجاہد بن کے, رسول اللہ کے سپاہی بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وتواصوا بالحق, وصیت کریں گے حق بات کی, سچی بات بتائیں گے لوگوں کو, بالکل 2 ٹوک. وتواصوا بالصبر, اور پھر جب پھینٹی لگے گی تو صبر کریں گے. جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کریں تو آگے آپ کی پھینٹی نہ لگے. اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں آپ نے کو پیش کر دی ہے. تو یہ تو پاسبل نہیں. تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی, تو آپ کیسے وہ بات کریں اور وہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. تو یہ ڈیٹم لیول پہ 4 شرائط ہیں کامیابی کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے. لہذا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب, نہ کرے تو گناہ. نہیں, یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایمان لانا. ہاں اس کا دائرہ کار ڈیفرنٹ ہوگا. ایک گھر کے اندر یہ ذمہ داری ہوگی باپ کی اپنی بیوی اور بچوں تک بات پہنچانا. ایک دفتر میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے انڈر لوگوں تک پازیٹیولی بات کو پہنچائے. بحث و مباحثہ نہیں کرنا, صرف بات پہنچانی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بحث کرنے کی اجازت تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے. جن سے کوئی لائق ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلے بندے کو دلائل پہ قائل کر لیں گے, ان کو بھی کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے. صرف دعوت, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. حتیٰ کہ حضور کا وہم بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا یہ بات کہہ کے. اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی بات آتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نکال دیا کہ اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے, آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دیتی سی وہ باوجود ایڈے بڑے دوزخ چلے گئے نے کیا کیتا ہے تسی. نہیں, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. جس نے جانا ہے جہنم میں جائے, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں
کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اے نبی اس غم سے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے، چھوڑو۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، آپ نے نصیحت اس کو کرنی ہے جو واقعی ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اصلاح کر لی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ ہم اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے، سٹارٹ سے لے کے ہر رکعت میں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں تھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے۔ اصل کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جب تک یہ دنیا کا کتا نہیں نکلے گا نا آپ کے دل سے، آپ کے دل کا کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ تو نصیحت صرف بات آپ نے پہنچانی ہے، منوانی نہیں۔ ہاں، منوانا کس کا کام ہے؟ باپ کا۔ وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھاؤ، نماز نہ پڑھے مارو، لیکن لوگوں کے بچوں کو نہیں نماز کے لیے آپ نے مارنا۔ یا مسجد میں بیٹھ کے تو لوگوں کے جو بیچارے بچے آئے ہوئے ہیں مسجد میں، ان کے اوپر آپ نے پوری اپنا وہ سوٹا لے کے مگر نہیں ہو جانا، جس نے بابے جڑے ویلے بیٹھے ہوندے نے جا کے مصیبت بنے ہوندے نے۔ یہ نہیں، اپنے بچوں پہ اپنے سنتے نہیں، لوگوں کے بچوں ڈانٹتے نے جا کے۔ وہ زمانے گئے کہ جب محلے میں، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے، تو ہم محلے میں ہر بزرگ سے ڈرتے تھے، اور اب وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ سے نہیں ڈرتے۔ کتنا فرق آ چکا ہے۔ تو دعوت پہنچانی ہے آپ نے۔ ہاں، جو بائی فورس ہے نا، وہ جہاں جہاں آپ کا حلقہ اثر ہے، حکمران کا کام ہے بائی فورس کرے گا، اس کے پاس سلطہ ہے نا، طاقت ہے۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے لے کے تو جا کے سینما توڑنا شروع کر دیں، نہیں، آپ برائی دیکھیں گے، صرف دعوت دیں گے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، بس۔ باقی حکمران کا کام ہے زنا کے اڈے بند کروانا، جوئے کے اڈے بند کروانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ حکمرانوں کو ایجوکیٹ کریں گے، وہ کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو آپ نے جو ہے نا خود کچھ حملہ آور نہیں ان پہ بن جانا، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ کو ایگزسٹ کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ اس کے لیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہے۔ اس کائنات میں اللہ کو سب سے محبوب لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو جو ان کا کام ہوگا وہ سب سے بہتر کام ہوگا، اس سے تو اوپر کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں نبی علیہ السلام کا کیا تعارف کروایا گیا جی؟ بڑیاں شانہ نے۔ جناب اللہ کے نبی کی سب سے بڑی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور اس کو سن کے سبحان اللہ نہیں کہنا، اس میں یہ میسج ہے کہ یہ کام امت کا ہے کہ آگے آپ کا مشن پہنچائے۔ جو بخاری مسلم کی میں نے پچھلی دفعہ حدیث بیان کی تھی، آپ نے یوم النہر کے خطبے میں بھی کہا 10 ذوالحجہ کے کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا۔ تو آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے نہ پبلک کی طرف کی کہ اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا۔ پھر کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک تم نے یہ بات پہنچانی ہے، اور پھر قیامت کے دن اگر اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو تم کیا کہو گے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم کہیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ وہ نیچے والے تو شاید یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ بس یہی کام ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کہو گے نا، تو اب پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو اللہ کو بتا دیا کہ میں نے پہنچا دیا، اب تم نے بھی آگے پہنچانا ہے۔ صرف اتنی ڈیوٹی نہیں کہ مجھ تک نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا، اب اللہ کو تم نے جواب دینا ہے کہ نبی نے پہنچا دیا تھا، مان گئے ہو، تو تم نے آگے کیا کیا۔ اور یہ جو تبلیغی جماعت والے جیسا ہمارے بھائی کہتے ہیں نا افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا ہم سے پوچھا جائے گا، اس طرح نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں کرے گا، اور ہر بندے کا کام بھی نہیں جا کے غیر مسلم کو جا کے دعوت دے۔ جن کو خود اسلام نہیں آتا انہوں نے غیر مسلموں کو کہاں سے دعوت دینی ہے؟
پھر غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے آپ کی ایکسپرٹیز اس فیلڈ میں کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو آپ جواب دے سکیں. ادروائز آپ مہربانی کر کے مسلمانوں میں ہی کام کریں. سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے اسپیشل لوگ ہوں گے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ تو آپ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بلائیں، اچھے بات کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ پھر ان لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا. اب قادیانیوں کے سامنے آپ عام ہمارا کوئی عالم بھی بٹھا دیں تو دیکھیں اس کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دے گا جب تک ایکسپرٹیز نہیں ہے. لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہمیں ای میلز کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اکیڈمی میں فون، او جی ہم نے عیسائیوں کو دعوت دینی ہے، ہمیں طریقہ بتائیں. اپنی حالت یہ ہے کہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، اپنا دین نہیں پڑھا، عیسائیوں کو دعوت دینی. اپنے آپ کو دینا، آپ تو مسلمان ہو پہلے.